سورہ انعام آیت نمبر 65 ترجمہ: تم کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب یا تو اوپر کی طرف سے تم پر نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور جنگ کا ذائقہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے چکھا دے۔ دیکھو ہم طرح طرح کی آیات کو کس طرح ان کے لیے واضح کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ لیں اور پلٹ آئیں۔ تفسیر: رنگ رنگ کے عذاب۔ گزشتہ آیات میں توحید فطری کے بیان کے ضمن میں درحقیقت بندوں کے ساتھ ایک قسم کی تشویش اور اظہار محبت ہوا تھا۔ خداوند تعالیٰ شدائد و مشکلات کے وقت انہیں کس طرح اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس آیت میں تربیت کے مختلف طرق کی تکمیل کے لیے خدائی عذاب اور سزا سے ڈرانے کے مسئلے کا سہارا لیا گیا ہے، یعنی جس طرح خدا رحم اور رحیم اور بے سہارا لوگوں کو پناہ دینے والا ہے، اس طرح طغیان گروں اور سرکشوں کے مقابلے میں قہر و منتقم بھی ہے۔ اس آیت میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجرموں کو 3 قسم کی سزاؤں کی دھمکی دو: اوپر کی طرف کے عذابوں کی، نیچے کی طرف کے عذابوں کی، اور باہمی اختلاف کے ذریعے جنگ کی آگ کے بھڑک اٹھنے اور خون ریزی کی سزائیں۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ تم کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب یا تو اوپر کی طرف سے تم پر نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کی طرف سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں ایک کو دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور جنگ و خون ریزی کا ذائقہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے چکھا دے۔ اور آیت کے آخر میں قرآن مجید کہتا ہے، دیکھو ہم طرح طرح کی نشانیاں اور دلائل کو کس طرح ان کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں اور حق کی طرف لوٹ آئیں۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، اس بارے میں کہ اوپر کی طرف سے عذاب اور نیچے کی طرف سے عذاب سے کیا مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ فوق و تحت بہت ہی وسیع معنی رکھتے ہیں۔ ان میں حصی طور پر اوپر اور نیچے کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی ایسی سزائیں جو اوپر کی طرف سے آتی ہیں، مثلا بجلیاں، خطرناک بارشیں، طوفان، اور ایسی سزائیں جو نیچے کی طرف سے آتی ہیں، مثلا زلزلے اور زمین کو ویران اور برباد کرنے والے شگاف اور دریاؤں اور سمندروں کے طوفان، سب اس میں داخل ہیں۔ وہ دردناک عذاب بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ جو حکام کے طبقہ اور معاشرے کے اوپر والے حصے کی طرف سے بعض قوموں کے سروں پر آتے ہیں، اور وہ پریشانیاں اور سختیاں جو مزدوروں، نافہم اور فرض ناشناس افراد کی طرف سے لوگوں کو دامنگیر ہو جاتی ہیں، جو بعض اوقات پہلے گروہ کے عذاب سے کمتر نہیں ہوتی، سبھی اس کی معنی میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کے خوفناک جنگی ہتھیار کہ جو فضا اور زمین سے وحشتناک صورت میں انسان زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں آباد ترین شہر کو ہوائی بمباری اور زمینی حملوں سے اور میزائلوں اور ابدوزوں سے خاکستری ٹیلوں میں بدل دیتے ہیں، وہ بھی آیت کے وسیع مفہوم میں داخل ہے۔ نمبر 2، یلبسکم لبس بروزن حبس، مٹ بھیڑ کرانے اور ایک دوسرے سے ٹکروانے کے معنی میں ہے، نہ کہ مادہ لبس بروزن قرض لباس پہننے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر جملے کا معنی یوں ہوگا کہ وہ تمہیں مختلف گروہوں اور دستوں کی شکل میں ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتا ہے، اور یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اختلاف کلمہ، تفرقہ بازی یا پھوٹ اور جمعیت کی پراگندگی کا مسئلہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ آسمانی عذاب اور بجلیوں اور زلزلوں کا ہم پلہ اور ہم پایہ قرار پایا ہے۔ حقیقتاً ہے بھی ایسا ہی، بلکہ بعض اوقات اختلاف اور پراگندگی سے پیدا ہونے والی ویرانیاں ان ویرانیوں سے کئی درجے زیادہ ہوتی ہیں جو بجلیوں اور زلزلوں سے آتی ہیں۔ بہرحال دیکھا گیا ہے کہ آباد ملک نفاق اور تفرقہ بازی کے منحوس سائے میں مطلق تباہی کی نذر ہو جاتے ہیں، اور یہ جملہ تمام مسلمان عالم کے لیے ایک تنبیہ اور صدائے ہوشیار باش ہے۔ یہ احتمال بھی اس جملے کی تفسیر میں موجود ہے کہ خدا نے آسمانی اور زمینی عذاب کے مقابلے میں 2 دوسرے عذاب بیان کیے ہیں، ایک عقیدہ اور فکر و نظر کے اختلاف کا عذاب جو حقیقت میں اوپر کے عذاب کی مانند ہے، اور دوسرے عمل اور اجتماعی طور و طریقوں میں اختلاف کا عذاب جس کا نتیجہ جنگ اور خون ریزی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو نیچے کی طرف کے عذاب کے مشابہ ہے۔ اس بنا پر آیت میں 4 قسم کے طبعی عذابوں اور 2 قسم کے اجتماعی عذابوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، اس بات کا اشتباہ نہ ہونے پائے کہ زیر بحث آیت کہتی ہے خدا تمہارے درمیان تفرقہ ڈال دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بلا وجہ لوگوں کو نفاق اور اختلاف میں گرفتار کر دے گا، بلکہ یہ لوگوں کے برے اعمال، خود خواہیوں، خود پرستیوں اور شخصی
نفع خوریوں کا نتیجہ ہے کہ جس کا اثر نفاق اور تفرقے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کی طرف اس کی نسبت اس سبب سے ہے کہ اس نے اس قسم کا اثر ان برے اعمال میں قرار دے دی ہے۔ نمبر 4، اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان آیات میں روئے سخن مشرکین اور بت پرستوں کی طرف ہے، ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک مشرک معاشرہ جو توحید اور یکتا پرستی کے راستے سے منحرف ہو چکا ہے، وہ طبقات بالا کے ظلم و ستم میں بھی گرفتار ہوتا ہے، اور نچلے طبقے کی فرض شناس کی مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے، اختلاف عقیدہ کی خرابیوں سے بھی دوچار ہو جاتا ہے، اور اجتماعی خونی کشمکشوں میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کی مادی دنیا کے معاشرے جو صرف صنعت و ثروت کی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان تمام عظیم بلاؤں میں مبتلا ہیں اور ان کے درمیان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ہمیں ایسے مذاہب کا بھی علم ہے کہ جو توحید و خدا پرستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملی طور پر مشرک اور بت پرست ہیں۔ ایسے مذاہب و اقوام بھی انہی مشرکین کے سے انجام میں گرفتار ہوں گے، اور یہ جو ہم بعض احادیث میں پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ سب سزائیں مسلمانوں میں بھی واقع ہوں گی۔ ممکن ہے کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب مسلمان توحید کے راستے سے منحرف ہو جائیں اور خود خواہی اور خود پرستی اخوت اسلامی کی جگہ لے لے، شخصی مفاد عمومی مفاد پر مقدم ہو جانے لگے، اور ہر شخص اپنی ہی فکر میں لگ جائے اور خدائی کام بھلا دیے جائیں، تو وہ بھی اس سے انجام میں گرفتار ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔